یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانگو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے اندر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جگہ جگہ کے اوپر اس چیز کا حکم فرمایا کہ ہم حلال کمائیں، that we earn by lawful means۔ ہم حرام کھانے سے اجتناب کریں، حرام نہ کھائیں نہ کمائیں، ان لافل مینز سے ہم ارن مت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ایک اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، تو حکم یہ بار بار ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو ایمان والے کی ایک یہ نشانی بھی ہے کہ وہ حلال کھاتا ہے اور حلال کماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں اور اللہ کا احسان مانگو اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سچوں کے ساتھ رہو اور اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں حرام کمائی نہ کھانی چاہیے، نہ ہمیں آگے اس حرام کمائی کو لے کے جانا چاہیے اور اپنی اولاد کے پیٹ میں ڈالنا چاہیے۔ ہمارے پیر و مرشد اور ہمارے بابا جان سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی وہ یہ جب آیت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ تو وہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث جس کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نریٹ فرماتے ہیں اور روایت فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ سچ بولتا رہتا ہے، بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ بارگاہ الہی میں اس کو صدیق لکھ لیا جاتا ہے۔ تو سچ بولنا، حلال کمانا، یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں، یہ ایمان والوں کی نشانیاں ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جگہ جگہ کے اوپر اس چیز کا حکم فرمایا کہ اے ایمان والو حلال کماؤ۔ تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر دانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ عبارت لکھی ہوئی ہے ہر دانے کے اوپر، بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا رزق فلان ابن فلان، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دانہ فلاں بن فلاں کا ہے۔ تو آپ کا اور آپ کی ولدیت یہ بھی ہر دانے کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ پھر جھگڑا کس چیز کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس سے پہلے وہ نازل ہو وہ پہلے سے کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، تو پھر افسوس کس چیز کا اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے۔
ولا تفرحوا بما آتاکم، اور غرور کس چیز کا؟ جو چیز تمہیں دی ہی اللہ نے ہے، عطا ہی تمہیں اللہ نے کی ہے۔ تو ہم رزق کمانے کے لیے ہم ناجائز حربے اپناتے ہیں، ہم رزق کمانے کے لیے ہم سچ سے گریز کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر ہمارا مال خراب ہے تو ہم اس کو صحیح مال کہہ کر اگلے کو بتاتے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بڑے واضح الفاظوں کے اندر فرما دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اور دوسری طرف قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ ستھری چیز کھاؤ، earn by lawful means، جو حلال کمانے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول کر شاید زیادہ مال کما لیں گے، مگر ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں کہ تمہیں مال ملنا اتنا ہی ہے جتنا تمہارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ تو جو چیز تمہیں عطا کی ہے وہ اللہ نے عطا کی ہے۔ ہر چیز، آپ پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی برکت نازل ہوتی ہے، ہر چیز کا فیصلہ قرآن پاک کہتا ہے کہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ تو جب کمانا ہی ہے تو حرام ضروری ہے کہ بندہ حرام طریقے سے کمائے، بندہ جھوٹ بول کر کمائے، بندہ سچ بول کر بھی تو کما سکتا ہے۔ کیا جھوٹ بولنے سے اس کو زیادہ مل جائے گا؟ اگر اس کو یہ لگتا ہے تو یہ اس کی اگنورنس ہے، یہ اس کی نالائکی ہے۔ سب کچھ عطا تو اللہ نے کیا ہے، اور ہر چیز جو نازل ہوتی ہے، مصیبت ہونا، برکت ہونا، وہ سب پہلے سے ہے۔ تو پھر جھوٹ کیوں بولنا؟ ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور تمہاری جانوں میں جو بھی مصیبت آتی ہے اس سے پہلے وہ نازل ہو، وہ پہلے سے ہی ایک کتاب میں لکھ دی گئی ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تو پھر افسوس کس چیز کا اگر تمہارے ہاتھ سے چلی جائے؟ تو رزق حلال کمائیں، پھر اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آئے تو اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور غرور کس چیز کا؟ جو چیز تمہیں عطائی اللہ نے کی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر چیز کے اوپر صبر کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو رزق حلال کمانا بہت ضروری ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ غنیۃ الطالبین شریف میں حضور غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک شخص کو دعا مانگتے سنا، الہی مجھے حلال مطلق روزی عطا فرما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلال مطلق روزی انبیاء کا رزق ہے، انبیاء کا رزق ہے۔ تو ایسا رزق اللہ سے مانگ جس پر تجھے عذاب نہ ہو۔ ہم حنفی ہیں، ہم سب حنفی ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کپڑے کا کام تھا، ان کا کپڑے کا کام تھا۔ تو جب گاہک آپ کی دکان کے اوپر آتا تھا تو وہ کپڑا خریدنے آپ کی دکان کے اوپر آیا، اب اس کپڑے کے جتنے فائدے ہیں وہ سارے وہ بھی بتا دیا کرتے تھے، اور اس کپڑے کے اندر جتنے نقصانات ہیں اور جتنے اس کپڑے کے عیب ہیں امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی بتا دیا کرتے تھے۔ آپ لوگ بزنس کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، آپ لوگ اپنی چیز کی اچھی چیزیں بتاتے ہیں، کبھی عیب بھی بتائے ہیں؟ پھر اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ وہ تو اپنی چیز کے عیب بھی بتا دیا کرتے تھے۔ جس کے حلال کمانے کی تو یہی بات ہے۔ اصل میں انسان کو پختہ ہونا ہے، اس کو ایک پہاڑ بننا ہے، اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا فرمانا ہے؟ ہمارا امتحان ہے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ میں ایک صاحب سے ملا، ہمارا وکالت سے پیش آئے، انہوں نے ہمیں وکالت سکھائی۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا، ان کے آگے بندے نے 50 لاکھ روپے رکھے اور کہا کہ صرف یہ جملہ بول دیں کہ میرا جو کیس ہے، میرا اچھا کیس ہے، میں کیس جیت جاؤں گا۔
تو وہ میری وکالت کی فیلڈ کے میرے استاد ہیں. تو انہوں نے کیس سارا پڑھا. انہوں نے کہا بیٹا آپ کیس نہیں جیتیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ کا یہ نظریہ ہے کہ میں کیس نہیں جیتوں گا, آپ مجھے پھر بھی ایک صفحے کے اوپر لکھ دیں کہ میرا کیس بڑا مضبوط ہے اور میں جیت جاؤں گا, اور آپ نیچے اپنا دستخط کر دیں, صرف یہ ایک جملہ لکھ دیں اور سائن کر دیں, یہ 50 لاکھ روپے ہیں. یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں, ٹھیک ہے, مگر انہوں نے کہا نہیں, آپ یہ 50 لاکھ واپس لے جائیں, میں نے یہ جھوٹ کا جملہ نہیں بولنا. ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منوی یوسفی, انہوں نے پوری زندگی نہ صرف سچ بولا اور انہوں نے صرف حلال کمایا اور حلال کمانے کی ترغیب دی. لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کے ساتھ کمائی کرتے ہیں, کچھ پیسے کماتے ہیں, گھر چلے جاتے ہیں, مگر پھر میں یہ پوچھتا ہوں رات کو نیند آ جاتی ہے؟ رات کو نیند تو نہیں آتی. دوسرا اپنی اولاد کے پیٹ کے اندر حرام ڈالتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سخت حکم فرمایا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ تو اس چیز میں اتنا پختہ تھے کہ وہ اپنے کپڑے کے عیب بھی ساتھ ساتھ بتاتے تھے کہ اس کی اچھائیاں یہ ہیں, اب اس کی برائیاں یہ ہیں. تو کمائی بھی پاکیزہ ہونی چاہیے, کمائی بھی پاکیزہ ہونی چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ تاجدار دو جہاں, شاہ سوار لا مکان, مالک زمین و آسمان, روح کن فکاں, حضور پر نور, شاف یوم النشور, حبیب رب غفور, احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں, اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں, اور جب وعدہ کریں تو اس کے خلاف نہ جائیں, اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مذمت برائی نہ کریں, اور جب اپنی چیز بیچیں تو اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں, اور ان پر کسی کا آتا ہو تو وہ دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں, اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سخی نہ کریں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے کلیئرلی انڈیکیشنز فرمائیں کہ حلال کماؤ اور حرام کمانے سے گریز کرو. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے عیب والا کپڑا ظاہر فرمایا کرتے تھے. اسی طرح حضرت واصلہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, جس نے عیب والی چیز کو بیچا, جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے. جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے, یا فرمایا کہ ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. آپ لوگوں کے بزنسز ہیں, آپ لوگ اپنی چیزیں بیچتے ہیں, آپ لوگ تجارت کرتے ہیں, ٹریڈنگ کرتے ہیں, آپ لوگ کئی چیزیں خراب بیچتے ہوں گے, تو کبھی اپنے عیب بتاتے ہیں کہ ہماری اس چیز کے اندر یہ عیب ہے؟ آپ کو ڈر ہوتا ہے گاہک چلا جائے گا, مگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر نہیں ہوتا. ایک گاہک کا ڈر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی. حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ وہ شخص جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا, وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں ہے, یا فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت بھیجتے ہیں. تو بتائیے اور سوچئے کہ کیا ایسا مال کی تجارت کرنا بہتر ہے کہ آپ اپنے مال کا عیب چھپا لیں؟ ایک طرف یہ ہے کہ آپ مال کا عیب چھپا لیں اور گاہک کو اپنی طرف کر لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو اپنے سے دور کر دیں. اللہ تعالیٰ کو قریب کرنا بہتر ہے یا گاہک کو قریب کرنا بہتر ہے؟
اور ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو قریب کریں تو گاہک خود بخود قریب آ جائے گا۔ ایک چند روپیوں کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتے ہیں۔ ہم دودھ کی دکان پہ جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ یار یہ دودھ تازہ ہے، کہتے ہیں حضور بالکل تازہ ہے اور بالکل خالص دودھ ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ہمیں پتہ ہے کہ جتنی دکانیں ہیں وہ خالص دودھ تو دیتی نہیں ہیں، وہ تو سارا ملاوٹ والا دیتی ہیں۔ ایک بات ہے یہ کہہ دینا حضور ملاوٹ والا ہے تو شاید ہم پھر بھی لے لیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو بالکل ہی کہتا ہے کہ نہیں ملاوٹ والا تو ہے ہی نہیں، میں نے تو ابھی بینک سے نکالا ہے۔ یہ اصل میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، کچھ دن پہلے میں ٹھنڈ کا موسم تھا تو ایک جگہ سے کڑھائی والا نا دودھ پینے گیا، وہاں اس سے پوچھا ہمارے ایک پیر بھائی انہوں نے، یار دودھ خالص ہے؟ وہ دودھ نا رات ہو چکی تھی تو وہ بالکل لال سرخ ہو گیا۔ ہم نے کہا یہ دودھ بڑا ہی مزے کا ہوگا، بڑا اچھا دودھ ہوگا، تو پنجاب کے لوگ دودھ تو پسند کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ دودھ بڑا اچھا ہوگا تو بڑا لال ہو چکا ہے۔ ہم نے کہا یار تم ایسا کرو ہمیں 1 کلو دودھ دو۔ وہ دودھ جا کے رکھا نا تو وہ پاؤڈر بننا شروع ہی ہو گیا، اور جب اس کو پیا تو ایسے لگا جیسے کوئی دوائی ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا دودھ خالص ہے؟ کہتا ہے حضور بالکل خالص دودھ ہے، کوئی ملاوٹ ہے ہی نہیں۔ چند روپیوں کے لیے گاہک کو اپنی طرف لینے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا کہ نہ کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح حدیث میں فرما دیا ہے کہ جس نے عیب والی چیز کو بیچا اور اس کے عیب کو ظاہر نہ کیا وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لیتا ہے۔ گاہک تو اس نے لے لیا، پیسے تو اس نے لے لیے، چند روپے لیے نا اس نے، مگر اس نے ایک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو لے لیا، دوسرا ہمیشہ کے لیے فرشتوں کی لعنت ہے اس پر۔ تو یہ دنیا کے اندر، زندگی کے اندر ہمیں بیلنس کرنا آنا چاہیے، ہمیں پرائیورٹیز کو سمجھنا ضروری ہے ہمارے لیے۔ آپ کے لیے آپ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ وہ 10 روپے کو دیں گے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دیں گے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیں گے؟ جو عقل مند ہوگا وہ اللہ تعالیٰ وہ یہی سودا کرے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پہلے لے لیتا ہوں۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا تو مال بھی اس کے پاس آ جائے گا۔ ہمارے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی ہمارے بابا جان وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے پیچھے جاتا ہے نا تو نہ دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، نہ دنیا ملتی ہے، نہ دین ملتا ہے، مگر جب انسان دین کے پیچھے جاتا ہے تو دین بھی ملتا ہے، دنیا بھی ملتی ہے۔ تو حدیث شریف بڑی واضح ہے، بڑا کیٹیگوریکلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جو شخص اپنے مال کا عیب ظاہر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے اس کے لیے ہو جاتی ہے، اور 7 فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو سوچیں، یہ بات سوچنے کا مقام ہے، اور حضور نے ہماری تعلیم فرمائی ہے ہمیں باتیں بتا کر۔ ہم لوگ تو روز مرہ کی زندگی میں 10 روپے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بالکل تازہ چیز آئی ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ بالکل تازہ چیز ہے، جبکہ وہ چیز 2 دن کی باسی ہوتی ہے۔ خوف کھانا چاہیے، وہ 10 روپے فائدے کے نہیں ہیں، وہ 10 روپے فائدے کے نہیں ہیں، کیونکہ اس 10 روپے کے اگینسٹ آپ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں اور آپ فرشتوں کی لعنت بھی لے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ کم تولنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیں تو پورا لیں، اور جب انہیں ماپ یا تول کر دیں کم کر دیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے؟ کیا ان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے، جس دن سب لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے؟ تو قیامت کے دن
جب رب دو جہاں کے آگے آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے یہ ملاوٹ کیوں کی، میں نے یہ ناپ تول کیوں ٹھیک نہیں کیا، تو کیا جواب دیں گے؟ وہ رب دو جہاں ہے، ایک طرف یہ کہ ایسا عمل کریں کہ قیامت کے دن وہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ اور اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام راضی ہوں، دیکھو میرا بندہ آیا ہے، میرے حبیب اور میرے حکم کے اوپر عمل کر کے آیا ہے، اس کے پیر و مرشد سیدی شیخ محمد محسن منور یوسفی نے جو تعلیم دی اس پر عمل کر کے آیا ہے۔ دوسری طرف جب وہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ظاہر ہو اور اس سے سوال کیا جائے کہ بتاؤ تم نے ملاوٹ کیوں کی، بتاؤ تمہیں ناپا تولا کیوں نہیں۔ ہم پھل والے کے پاس جاتے ہیں، ہم اس کو کہتے ہیں تازہ پھل دینا، نیچے خراب ڈال دیتا ہے، اوپر تازہ ڈال دیتا ہے۔ اس وقت تو اس نے پیسے لے لیے، مگر اس پیسے کے عوض اس نے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لیا ہے۔ خیر وہ گاہک کو بھی جب پتہ چلے گا تو پھر تو آئے گا نہیں اس کے پاس، مگر وہ اہم بات نہیں ہے، اہم بات یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کی ڈھیری کے پاس سے گئے، غلے کی ڈھیری کے پاس سے گزرے تو اس میں ہاتھ مبارک اپنا ڈال دیا، اس میں اپنا ہاتھ مبارک ڈال دیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں میں آپ کو تری محسوس ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے، اے غلے والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تو بارش کا پانی پڑ گیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو نے بھیگے ہوئے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا کہ لوگ دیکھتے، تو نے کیوں بھیگے ہوئے کو اوپر نہیں کیا کہ لوگ دیکھتے کہ یہ مال کیسا ہے، تو نے کیوں چھپایا؟ تو یہی وہ بات ہے کہ ہم جب پھل لینے جاتے ہیں تو پھل والا سارے خراب پھل نیچے ڈال دیتا ہے، اوپر تازہ ڈال دیتا ہے، تو کس کو راضی کر رہے ہیں؟ کیا اس گاہک کو کر رہے ہیں؟ اس نے بھی راضی نہیں ہونا جب اس کو پتہ چلنا۔ دوسرا اللہ تعالیٰ نے بھی راضی نہیں ہونا۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں موقع دیے اور اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں طریقے بتائے کہ راضی کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ ایک چیز ہے کہ چیز بتائی نہ جائے تو بات اور ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا کہ یہ طریقے ہیں راضی کرنے کے، آؤ راضی کر لو، ہم پھر بھی نہیں کرتے۔ عجیب مسلمان ہیں ہم اور عجیب امتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ پچھلے جمعے میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نماز پڑھو، نہیں پڑھو گے تو جہنم کے دروازے پہ نام لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی تم سے بیزار ہے، اللہ کا رسول بھی تم سے بیزار ہے، فرعون کے ساتھ قیامت والے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ یہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں نا، پھر بھی نماز پڑھتے ہیں ہم سب؟ نہیں پڑھتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز کا نہیں فرمایا، زکوٰۃ کا نہیں فرمایا، اب ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں حلال کمائی کا نہیں فرمایا، سچ بولنے کا حکم نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سارے طریقے بتا دیے ہیں کہ مجھے راضی کیسے کرنا ہے، جانتے ہوئے ہم پھر بھی اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ تو یہ چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان چند روپیوں کے عوض ہم اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں لیتے، جبکہ ہمیں لے لینی چاہیے، اور ہم اس کو ناراض کرتے ہیں۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم آپ کی حکم عدولی کرتے ہیں، ہم حضور کی امتی نہیں ہیں، ہم حضور کے غلام نہیں ہیں۔ غلام کون ہوتا ہے؟ جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ہمارے پیر و مرشد کی کتاب محسن بزبان محسن میں وہ غلام کی تعریف میں کیا فرماتے ہیں؟ غلام وہ ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ تو ہم تو غلام ہیں، خادم ہیں ان کے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے خادم ہیں، حضور ان کے غلام ہیں، تو پھر ہماری وہی مرضی ہونی چاہیے جو حضور کی مرضی ہے۔ حضور نے فرمایا سچ بولو، بات ختم، سچ بولو۔ جھوٹ بول کر کچھ دیر کے لیے شاید تھوڑے پیسے تو آپ کما لیں گے، اگر اللہ اور اس کے رسول کی حکم عدولی کر دیں گے۔
مال میں ملاوٹ کرنا، اللہ تعالیٰ کو آپ ناراض کریں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے خلاف جائیں گے، اگلے کو کہنا مال تازہ ہے جبکہ 2 دن کا باسی ہے، یہ بات غلط ہے۔ ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ اپنے کپڑے کا بزنس کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو وہ گاہک کو یہ بھی بتاتے تھے کہ اس کپڑے کے اندر اچھائیاں کیا ہیں اور اب اس کپڑے کے عیب کیا ہیں، پھر سامنے رکھ دیتے تھے بھائی تم نے لینا ہے لو، نہیں لینا لا لو، کیونکہ ان کو یقین تھا کہ میرا جو رزق ہے وہ اس نے لکھ دیا ہے، یہ فروخت کر لینے سے میرے رزق میں اضافہ کمی نہیں ہونی، اللہ تعالیٰ نے جو رزق لکھ دیا ہے نہ اس میں سے 1 ذرہ زیادہ مجھے ملنا ہے نہ 1 ذرہ کم مجھے ملنا ہے، اس نے لکھ دیا ہے بس وہی ہونا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کے حق میں برکتیں لکھ دی ہیں وہی ہونا ہے، جو آپ کے اوپر مصیبتیں نازل ہونی ہیں وہی آپ پر ہونی ہی ہونی ہیں، جو مرضی کر لیں آپ تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کھلم کھلا فرمایا ہے ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها لکی لا تأسوا ولا ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بھی مصیبت تمہارے اوپر نازل ہونی ہے اس سے پہلے وہ نازل ہو، وہ پہلے سے کتاب میں لکھ دی گئی ہے، تو پھر افسوس کس چیز کا جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گئی ہے، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ، اس کی مرضی ہے، اس نے اس کی چیز سے اس نے دی، اس نے لے لی، اور اس کا شکر ادا کرو۔ ولا تفرحوا بما آتاکم، اور پھر غرور کس چیز کا، جو چیز تمہیں عطائی اللہ نے کی ہے، جو چیز عطا اللہ نے کی ہے تو اپنے مال پر غرور بھی مت کرو۔ نمرود کا واقعہ قرآن میں ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی دولت دی کہ اس کی دولت پوری، اس کی دولت خزانوں کی جو چابیاں تھیں پوری ایک جماعت ان چابیوں کو سنبھالتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نمرود کو حکم فرمایا، اور یہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے، تم پہ اللہ نے احسان کیا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ تو نمرود نے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ تو میرا علم ہے، تو اس نے بیسکلی یہ کہا کہ اللہ یہ تو میرا علم ہے جس کی بدولت میں نے کمایا، احسان کدھر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا آگے ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے مال سمیت، اس کے خزانے سمیت زمین کے اندر گاڑ دیا، زمین کے اندر گاڑ دیا۔ اور کہتے ہیں، ہسٹورینز کہتے ہیں کہ آج جتنی دولت ہے دنیا کے اندر وہ 10% ہے، 90% جو ہے وہ زمین کے اندر گاڑ دی گئی نمرود کے ساتھ۔ اندازہ لگائیے اس کی دولت کا، ہسٹورینز کا یہ بھی کہنا ہے۔ کیوں گاڑی گئی؟ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس نے غرور اور تکبر کیا۔ تو اپنے مالوں کے اوپر غرور مت کریں۔ یہ رمضان کا مہینہ اب شروع ہوتے ہی جا رہا ہے، شروع ہونے والا انشاءاللہ اتوار سے غالباً۔ اس کے اندر لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اپنی زکوٰۃ نکالیں، غرور مت کریں، یہ اس کا احسان ہے، اس کا احسان ہے۔ اور جب وہ احسان کرتا ہے تو یہ مت سمجھیں کہ اس کے احسان میں کمی ہو سکتی ہے، اس کے احسان میں کمی نہیں ہو سکتی، ہماری سوچ میں کمی ہو سکتی ہے۔ یہ مال اس نے ہمیں عطا کیا ہے، تو اگر ہم اس میں سے مال کی زکوٰۃ نکال دیں گے تو کچھ لوگوں کو لگتا ہے جی ہمارے مال میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، کمی نہیں ہوگی، یہ تو آپ کے مال کی میل ہے زکوٰۃ۔ ہمارے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ ایک خراب سیب کو آپ ایک صحیح سیبوں کی پیٹی میں رکھ دو تو وہ سارے سیبوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، تراویح پڑھیں، اور زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ دیں۔ وہ مدارس، وہ غریب لوگ جن کو ضرورت ہے، اور آپ وسیلہ بنائے گئے ہیں، وہ مال، وہ دولت آپ کی کہاں ہے؟ آپ کو تو دی گئی ہے، آپ کو تو کسی نے دی ہے، تو اس کا احسان مانیں اور آگے غریبوں کو دیں۔
وہ لوگ جو قرآن حدیث دن رات پڑھتے ہیں ان کی مدد کریں. جن لوگوں کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ مالی طور پر کامیاب نہیں ہیں، ان کی مدد کریں. قارون کا حال یاد رکھیں. اللہ نے اس کو بھی دولت دی تھی، اللہ نے اس کو بھی کہا تھا کہ خرچ کر اپنے مال میں سے، مگر اس نے انکار کیا تھا. ساتھ اس نے تکبر کیا تھا کہ یہ تو میرا علم ہے جس کی بدولت میں نے کمایا ہے، یہ احسان کدھر ہے. اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اس کے اوپر. نہ صرف اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا، اس کی تمام دولت کو بھی زمین کے اندر گاڑ دیا. تو یہ مثالیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس لیے دی ہیں تاکہ ہم سمجھیں اور ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول کو راضی کر سکیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بیان کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے.